آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک مختصر دستاویزی فلم ماں جو ہر وقت ہر حال میں اپنی اولاد کے ساتھ بڑی خوش دلی سے پیش آتی ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہماری زندگیوں میں ماں کی اہمیت۔ ماں کی ممتا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یہ ممتا، یہ محبت، یہ لاڑ، یہ پیار، یہ درد، یہ چاہت، یہ تڑپ ماں کے علاوہ کسی اور رشتے میں نہیں ملتی۔ کبھی ہم کو کچھ ہوتا ہے تو ماں کا دل کس طرح تڑپتا ہے یہ صرف ایک ماں ہی جان سکتی ہے۔ اگر ماں کو کچھ ہوتا ہے تو ہمارے دل کو بھی تڑپنا چاہیے۔ تو چلیے آج ہم ماں کی محبت پر غور کریں۔ ماں ایک خوشبو ہے جس سے سارا جہاں مہک جاتا ہے۔ ماں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ساری پریشانیاں تھکان دور ہو جاتی ہیں۔ ماں ایک دعا ہے جو ہم پر ہمیشہ سایہ فگن رہتی ہے۔ ماں ایک آہ ہے جو سیدھے آسمان پر جاتی ہے۔ ماں ایک مثال ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ نے یہ عظمت ماں کو کمال دی، اللہ نے یہ عظمت ماں کو کمال دی، اس کی دعا سے ہر مصیبت ٹال دی۔ قرآن نے اس طرح ماں کی مثال دی، قرآن نے اس طرح ماں کی مثال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہر جائز کام میں ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کو ضروری قرار دیا ہے، والدین مشرک اور کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ ماں بہت پیاری ہوتی ہے، ماں کو کبھی ستانا نہیں چاہیے۔ ماں ہم کو غصہ کرتی ہے، ڈانٹتی ہے، مگر اس کے غصے میں کہیں نہ کہیں محبت چھپی ہوتی ہے۔ والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کو اف تک نہ کہیں۔ اگر ماں باپ کافر ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مگر ماں باپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں تو نہ ماننا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ماں باپ کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھو تو ایک نفل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے پیارے نبی، میرے والدین کا مجھ پر کیا احسان ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہی تمہارے حق میں جنت ہے اور وہی تمہارے حق میں دوزخ ہے۔ اگر آپ ان کی خدمت عزت و احترام کریں گے تو وہ آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر آپ ان کو جھڑکیں گے، سیدھے منہ بات نہیں کریں گے اور ان کی عزت و احترام نہیں کریں گے تو بے شک آپ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں ان کی خدمت کے لیے زندہ ہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جس نے ماں کی عظمت کو نہ سمجھا اور ان کی خدمت کا عظیم الشان موقع گوایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ سے قبل جبرائیل امی کی بد دعا پر آمین کہا اور سخت لعنت بھیجی ان لوگوں پر جس نے والدین کو پایا مگر ان کی خدمت نہیں کی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا، نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا، کیا تیری خالہ ہے؟ کہا، ہاں۔ جا ان کی خدمت کر اور تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی پریشانی دیکھ کر صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ والدین وہ درخت ہیں جو پھل دے نہ دیں سایہ ضرور دیتے ہیں، اور انسان کی سب سے بڑی غلطی اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے سنا کہ وہاں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب میں نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ قرات کون کر رہا ہے تو فرشتوں نے بتایا،
کہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، دیکھ لو، یہ ہے نیکوکار اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھے سلوک کا بدلہ حضرت حارثہ بن نعمان سب لوگوں سے زیادہ بہترین سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرتے تھے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ پارک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس ہی ایک کوا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا وہ بیٹھا ہوا کوا ہے؟ بیٹا بولا، ہاں وہ بیٹھا ہوا کوا ہے۔ ماں نے کچھ دیر بعد پھر پوچھا، بیٹا کیا وہ بیٹھا ہوا کوا ہے؟ بیٹا بولا، ہاں وہ بیٹھا ہوا کوا ہے۔ ماں نے پھر سوال کیا، بیٹا کیا وہ بیٹھا ہوا کوا ہے؟ بیٹا غصے سے بولا کہ کتنی دفعہ بتاؤں کہ وہ بیٹھا ہوا کوا ہے؟ ماں ہنسی اور بولی کہ بیٹا جب تو 3 سال کا تھا تو یہی جگہ تھی اور ایسا ہی کوا پاس میں بیٹھا تھا، اور تم نے 40 بار پوچھا تھا اور میں نے 40 بار تمہارا ماتھا چوم کے بتایا تھا کہ وہ بیٹھا ہوا کوا ہے۔ آج ان کی خدمت میں جنت بھی ملے گی اور دنیا میں عزت بھی۔ کل خالی کرسی دیکھ کر آنسو بہانے سے کیا فائدہ؟ یا رب میری ماں کو لازوال رکھنا، میں رہوں نہ رہوں میری ماں کا خیال رکھنا، میری خوشیاں بھی لے لے میری سانسیں بھی لے لے، مگر میری ماں کے گرد سدا خوشیوں کا جال رکھنا۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل میں ہمارے والدین کے لیے محبت، عزت و احترام عطا کر۔